بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ اور تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا، تو فلاں کا بیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموش رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہے، چلا کینچے ہوئے ہے، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشاگیر ہے۔ بادشاہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلے اور بزرگ کی زیارت کرے اور ان کی دعا لے۔ انہوں نے ٹال دیا۔ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر اللہ کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزیں ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے۔ فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا، جب میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کرے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیا۔ اس واقعہ سے دل دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ بہروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ، صاحب دعوت لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کرے، یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی و مبلغ ہیں یا دین کے ترجمان یا شارح، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ جزاک اللہ۔